السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارماسسٹ ورلڈ۔ میرے چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اچھی پین کلر اور اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن کے بارے میں، یعنی ڈائکلوفیناک کے بارے میں۔ ہم ڈسکس کریں گے ڈائکلوفیناک کے ڈسکرپشن، اس کے برانڈس، ایک وقت میں کتنی ڈوز لے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دن میں آپ ڈائکلوفیناک کی کتنی ڈوز لے سکتے ہیں جو سیف ہے، اس کے استعمالات کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور ڈائکلوفیناک سوڈیم اور پوٹاشیم میں کیا فرق ہے، یہ سب میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ تو چلتے ہیں ڈائکلوفیناک کی ڈسکرپشن کی طرف۔ یہ NSAIDs ہے، یعنی اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے۔ انفلیمیشن یعنی سویلنگ کو بھی کم کرتی ہے درد کے ساتھ ساتھ۔ یہ ایک اسٹرانگ پین کلر ہے، یعنی درد سے آرام پہنچانے میں بہت افیکٹو ہے۔ جو میکسیمم ڈوز ہم ڈائکلوفیناک کی ایک دن میں یعنی 150 ملی گرام لیتے ہیں، تو ڈائکلوفیناک اس ڈوز پر بروفن، نیپروکسن اور سیلیکوکسیب جیسی پین کلر سے زیادہ افیکٹو ہے، لیکن آپ ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوا کو استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر ایک کیمیکل صحیح استعمال پر دوا ہے تو وہی کیمیکل غلط استعمال پر زہر بن سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈائکلوفیناک سوڈیم اور ڈائکلوفیناک پوٹاشیم میں کیا فرق ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو ڈائکلوفیناک پوٹاشیم ہے وہ باڈی میں بہت جلد ایبزارب ہو جاتی ہے، تو اس کو وہاں یوز کرتے ہیں جہاں فوری طور پر درد کو کم کرنا ہو، یعنی انجری وغیرہ ہو جائے تو جو درد ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ڈائکلوفیناک پوٹاشیم دی جاتی ہے۔ ڈائکلوفیناک سوڈیم جو ہوتا ہے یہ باڈی میں ایبزارب ہونے میں ٹائم لیتا ہے، اس لیے یہ ان دردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو لمبے عرصے تک رہتے ہیں اور جن کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد ہو، اور اس کے علاوہ سویلنگ یعنی سوجن وغیرہ کو ٹریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ڈائکلوفیناک جو ہے وہ ایک اینٹی انفلیمیٹری ہے جو سویلنگ کو کم کرتا ہے۔ یہ ہمارے باڈی میں ایسی سبسٹانسز کو بلاک کر دیتا ہے جن سے سویلنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ سبسٹانسز بلاک ہو جائیں تو سویلنگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایفیکٹ سویلنگ، درد اور بخار کو کم کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں برانڈس کی طرف جو پاکستان میں ڈائکلوفیناک کے اویلیبل ہیں۔ سب سے پہلے ٹیبلٹ ڈائکلوران 50 ملی گرام کی سٹرینتھ کے ساتھ ہے۔ ٹیبلٹ آرٹیفین کی 2 سٹرینتھس ہیں، ایک 25 اور دوسری 50 ملی گرام۔ ٹیبلٹ وارن بھی 25 ملی گرام اور 50 ملی گرام۔ اس کے علاوہ بیفلام، کیٹافلام اور کفلام سب کی سیم سٹرینتھ ہے، یعنی ڈائکلوفیناک 25 اور 50 ملی گرام موجود ہے سب میں۔ یہاں میں نے صرف ٹیبلٹس بتائی ہیں، ڈائکلوفیناک جیلز اور انجیکشن کی فارم میں بھی اویلیبل ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ یونٹ ڈوز یعنی ایک ٹائم میں آپ کتنی ڈائکلوفیناک لے سکتے ہیں۔ ایک ٹائم پہ آپ 25 ملی گرام کی ایک یا 2 ٹیبلٹ لے سکتے ہیں، اور اگر 50 ملی گرام کی ایک گولی ہے تو آپ ایک گولی لیں گے دن میں 2 دفعہ۔ اگر ہم میکسیمم ڈوز کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ آپ ایک دن میں 150 ملی گرام لے سکتے ہیں، یعنی کہ 50 ملی گرام کی 3 گولیاں۔ ایک ساتھ نہیں لینی بلکہ 6 سے 8 گھنٹے کا وقفہ لینا ضروری ہے۔ آپ کی ڈوزیج اس بیس پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے، آپ کی باڈی ٹریٹمنٹ کو کیسا رسپانس دے رہی ہے، اور آپ کی اور کون سی میڈیسنز چل رہی ہیں، تو یہ سب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ڈائکلوفیناک کے یوزز کیا ہیں۔ یہ معمولی دردوں کو ٹریٹ کرتی ہے، سویلنگ یعنی سوجن کم کرتی ہے، جوڑوں، ہڈیوں اور پٹھوں میں مسئلہ ہو جائے یعنی درد ہو تو آپ ڈائکلوفیناک لے سکتے ہیں۔ استعمالات تو دیکھ لیے کہ باڈی میں کہیں بھی درد ہو یا سوجن ہو تو ڈائکلوفیناک سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ اگر آپ ڈائکلوفیناک کا
غلط استعمال کریں گے یا پھر آپ ضرورت سے زیادہ ڈوز لیں گے تو آپ کو معدے کا السر ہو سکتا ہے، معدے میں کٹس لگ سکتے ہیں جس سے آپ کے اسٹمک بلیڈنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ معدے اور آنتوں میں سوراخ ہو سکتے ہیں، آپ کو وومیٹنگ ہو سکتی ہے اور لوز موشن وغیرہ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو احتیاط کیا کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جن کو پہلے سے السر ہے اور ان کو آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کا مسئلہ بھی ہے تو وہ ڈائکلوفینیک اکیلے نہ لیں، بلکہ السر پیشنٹ کو ڈائکلوفینیک کمبینیشن میں لینی چاہیے، یعنی میزوپریسٹول کے ساتھ ڈائکلوفینیک پلس میزوپریسٹول میں لینا چاہیے، تو یہ ان کے لیے سیف ثابت ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ پامان۔